السلام علیکم۔ حسینہ کی ساس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور بولی، جب تک واشنگ مشین نہیں لائے گی تب تک گھر میں نہ آنا۔ حسینہ کے ماں باپ نہیں تھے، بھائی نے بہت مشکل سے اس کی شادی کی تھی، اسی لیے وہ واشنگ مشین نہیں دے سکا تھا۔ اس کی ساس اے روز کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیا کرتی تھی۔ آپ کی بار حسینہ اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ لگی، بلکہ سڑک پر جوتے پالش کرنے بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے سڑک پر ہی اپنا گزارا شروع کر دیا۔ ایک روز حسینہ کا بھائی اسی سڑک پر پہنچ گیا، بہن کو جوتے پالش کرتا دیکھا۔ اس نے حسینہ کا ہاتھ پکڑا اور جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال کر۔ چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمرے کا ایک کچا سا مکان۔ ایک کمرے میں حسینہ پیلا جوڑا پہن کر بیٹھی تھی اور ارد گرد کچھ گلی کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھی۔ شادی کے نغمے گائے جا رہے تھے، لیکن حسینہ کے چہرے پر خوشی سے زیادہ خوف تھا۔ حسینہ کا دل بہت سہما ہوا تھا، رخصتی کے نام پر اسے خوف آ رہا تھا، نیا گھر، نئے لوگ۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے ایک پڑوسی والے عورت نے سمجھایا کہ بیٹی، ہر لڑکی کو رخصت ہونا پڑتا ہے، اور تم تو خوش نصیب ہو کہ ماں باپ کے نہ ہونے کے باوجود تمہارا بھائی تمہاری ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس نے تمہاری خوشی کے لیے کر دیا ہے، ورنہ آج کے دور میں بھائی کہاں بہنوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ پھر حسینہ کی بھابھی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ جہیز کا سامان جما دیا ہے، آپ لوگ بھی بہر آ کر دیکھ لیں۔ حسینہ بھی مہمانوں کے ساتھ برابر والے کمرے میں پہنچی تو اتنا کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چند جوڑوں کا تو اسے علم تھا، لیکن آخری وقت پر اس کا بھائی اتنا سامان جمع کر لے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ضرورت کا سارا سامان اور اس کے ساس سسر کے کپڑے وغیرہ ہر چیز موجود تھی۔ کچھ الیکٹرانکس آئٹم بھی تھا، لیکن بڑی بڑی چیزیں اس کا بھائی نہیں کر سکا تھا، مگر اس کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس کے بھائی نے اس غریبی میں بھی اس کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسے دور کھڑا اپنا بھائی نظر آیا، جو شاید کچھ انتظام وغیرہ میں مصروف تھا۔ وہ فوراً بھائی کے قریب گئی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ بھائی جب اکلوتی بہن کو اس طرح روتے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا، کہنے لگا، میری بہن، میرے بس میں ہوتا تو مجھے تجھے دنیا بھر کی خوشیاں دے دیتا، لیکن میں بس یہی کر پایا ہوں۔ اماں ابا زندہ ہوتے تو تیرے لیے دنیا کی ایک کر دیتے۔ بھائی کو احساس تھا کہ وہ حسینہ کے لیے کوئی عالی شان جہیز تیار نہیں کر سکا تھا، لیکن حسینہ نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگی، بھائی میرے لیے یہ سب کچھ دنیا کی بڑی بڑی آسائشوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میرے بھائی نے یہ بہت محبت اور محنت سے میرے لیے بنایا ہے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے یہ آنسو اسی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حسینہ کی بھابھی قریب آئی اور کہنے لگی کہ بس بھائی کو رلاتے ہی رہنا، تم رخصت ہو کر جاؤ گی تو ہماری زندگی میں کچھ سکون آئے گا۔ بھابھی کی بات پر حسینہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے، جبکہ اس کے بھائی نے اپنی بیوی کو گھور کر دیکھا تھا۔ دراصل حسینہ کی بھابھی کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اس کے شوہر نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونچی بہن کی شادی پر لوٹا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے بھی تو بچے ہیں، سب کچھ بہن کو دے دو گے تو ہم کیا کریں گے، جبکہ حسینہ کا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری بہن کے نصیب سے ہوا ہے، جو کچھ ہمارے بچوں کے نصیب میں ہوگا وہ انہیں مل جائے گا۔ حسینہ کے بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کبھی بھی کوئی پریشانی یا کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس چلی آنا، شادی کے بعد مجھے غیر نہ سمجھنا۔ جبکہ بھائی کی اس بات پر بھابھی نے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ اگلے ہی دن بارات تھی۔ حسینہ دلہن بن کر کوئی غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جس نے دیکھا اس کے خوب تعریف کی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ شادی کا دن تو ہر لڑکی کے لیے ہی خوشی والا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مرحوم ماں باپ کو بھی خوب یاد کیا اور پھر نکاح کے بندھن میں باندھ کر وہ زہیب کے گھر پہنچ گئی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اکیلے اس کے لیے ایک گھر نہیں بلکہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جہاں اسے ساری زندگی جلنا ہوگا۔ وہ رخصت ہو کر زہیب کے آنگن میں پہنچی ہی تھی کہ اس کی ساس کی کرخت آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ کہنے لگی، بہو، جب تمہارا بھائی ڈھنگ سے ہمارے 4 مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تھا تو پھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟
صرف ایک بریانی منہ کے آگے رکھ دی اور ساتھ کوئی سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے خاندان والوں نے خوب باتیں بنائی ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے آج بڑی ہی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ہم نے تو اپنی بیٹی کی شادی پر 4 ڈشیں بنوائی تھی، پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہوئی تھی۔ کیا پتہ تھا کہ بیٹی کی شادی میں یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ ویسے تو تمہارا بھائی بڑا کہتا تھا کہ میری اکلوتی بہن ہے، میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ تمہارا بھائی ڈھنگ سے بارات کا کھانا تک نہیں کر پایا، جان کیا دے گا؟ زہیب کی ماں نے اپنے کڑوے لفظوں کا زہر حسینہ کے سینے میں اتارا تھا اور وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنے والے آنسو بہتے ہوئے گردن پر پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے آنسو کی پرواہ ہی کسے تھی؟ یہ بات صرف وہی جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے بارات کا کھانا کس طرح کیا تھا۔ زہیب کے گھر والے پورے 100 افراد لے کر آئے تھے اور ان 100 افراد کا کھانا کھانے کے لیے زہیب نے نہ جانے کس کس کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے، کس کس سے ادھار مانگا تھا، اور تب جا کر بریانی اور زردے کا انتظام ہو سکا تھا۔ لیکن حسینہ کی یہ تکلیف اور ان کی یہ مجبوریاں شاید زہیب اور اس کی ماں کے لیے بالکل بے معنی تھی۔ اس نے یہ کڑوا گھونٹ پی ہی تھا کہ اس کی سانس دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، جہیز کے نام پر بھی تو چند تنکے لے کر آئی ہو، اب اس گھر کی چیزوں کو سنبھال کر استعمال کرنا، کمرے میں بلا ضرورت بتی زیادہ نہ جلانا، سارا دن ہمارے ساتھ آنگن میں ہی رہنا، رات کو جب زہیب کمرے میں جائے تو تم بھی جب ہی کمرے میں جانا، اور کمرے سے باہر اپنے شوہر سے بلا ضرورت بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ان باتوں کو بے شرمی سمجھا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، سب کے آگے جو کر رہے نا دوپٹہ سر سے نہ اترے، اور ہمارے یہاں عورتیں سب سے آخر میں کھانا کھاتی ہیں، اس لیے کبھی غلطی سے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حسینہ کو آتے ساتھ ہی عجیب سے اصول بتانے شروع کر دیے تھے۔ صبح 6 بجے اٹھ جانا، رات کو 11 بجے سو جانا، بلا ضرورت میکے جانے کی کوئی بات نہ کرنا، اور گھر کی ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں کیونکہ اب تم زہیب کی بیوی ہو۔ ایک ہی سانس میں حسینہ کی ساس نے اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا، اور وہ ایک بات پر بس حیرانی سے اس کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ جب حسینہ نے یہ سب سنا تو وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن اس نے مسکرا کر ساری ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ اس کے بھائی نے سمجھایا تھا کہ نئے گھر میں نئے رواج ہوں گے، تم بسنے کی کوشش کرو گی تو سب کچھ اچھا رہے گا، اسی لیے اس نے ساس کی ہر بات کو قبول کر لیا تھا۔ اسے اس کی چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی زہیب کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن اب شادی کی رات اس کا شوہر کمرے میں آیا تو حسینہ کے رہسے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے تو یہ توقع تو ہرگز بھی نہیں کی تھی کہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر زہیب کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ میری ماں نے میرا رشتہ کسی بڑی جگہ طے کیا ہوگا، مجھے کون سی لڑکیوں کی کمی تھی، لیکن جب میں بارات لے کر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم لوگوں کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ تمہارے بھائی نے جہیز کے نام پر یہ کیا دیا ہے؟ اس فرنیچر کا سائز دیکھا ہے؟ الماری میں 10 کپڑے مشکل سے آئیں گے، بستر اتنا ہے کہ لیٹنے کے بعد زیادہ پاؤں لمبے نہیں کیے جا سکتے، اور یہ شیشہ تو دیکھو، میں اس کے آگے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا قد اوپر نکل جاتا ہے، اتنے چھوٹے سائز کا فرنیچر بھلا کون دیتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ برتن بھی تول کے بھاؤ خرید کر تمہیں پکڑا دیے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہوں گے تم سے۔ زہیب نے نہ حسینہ کا چہرہ دیکھا تھا، نہ اس کی تعریف کی تھی، نہ محبت بھرے چند جملے کہے تھے، بلکہ اس کی بھائی کی محنت کی کمائی کو کوڑیوں کے بھاؤ مول دیا تھا۔ حسینہ کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے زہیب پر ڈالی، جو اسے نہیں بلکہ کمرے کے سامان کو دیکھتے ہوئے اسے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک ٹھنڈے سانس لے کر نظریں جھکا لی۔ شاید اب اس سے آگے کچھ بولنے کی سکت اس میں باقی بچی ہی نہیں تھی۔ زہیب بہت دیر تک بہت کچھ کہتا رہا، اور پھر اس نے ایک معمولی سا تحفہ حسینہ کے آگے بڑھا دیا۔ اب اس تحفے کی کوئی وقت نہیں بچی تھی۔ حسینہ کو محبت بھرے جن لمحات کی ضرورت تھی وہ زہیب اسے چھین چکا تھا۔ حسینہ نے بس ایسے ہی
اس تحفے کو دیکھا جو ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اور پھر ایک طرف رکھتے ہوئے خاموشی سے اپنا عروسی لباس تبدیل کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ زہیب نے اپنے حق پورے کیے تھے اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گیا تھا، لیکن حسینہ کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ جب میاں بیوی کے رشتے میں محبت نہ ہو تو خلوت کے لمحات کانٹوں سے بھی زیادہ بدترین گزرتے ہیں، اور حسینہ بھی چاہ کر اپنے آپ کو خلوت کے لمحات کے لیے راضی نہ کر سکی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا آپ زہیب کو سونپا تھا، ایک ایسا شخص جس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ کیسے اپنا آپ خوشی خوشی اس کے حوالے کرتی؟ یہ رشتہ اس کے لیے پہلے ہی لمحے سے کانٹوں بھرا تھا، اور آگے اسے مزید کانٹوں پر چلتے چلتے انگاروں میں جلنا تھا۔ اگلے دن سے اس کی ساس نے عجیب عجیب باتیں شروع کر دی: چھت پر نہ جانا، دروازے کے پاس نظر نہ آنا، کوئی مہمان آئے تو باورچی خانے سے باہر نہ نکلنا، بلا ضرورت شوہر سے بات نہ کرنا۔ صبح کی کمرے سے نکلی وہ رات تک کاموں میں لگی رہی، اور جب رات کو تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو وہاں زہیب کی کڑوی باتیں اس کی منتظر تھیں۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ زہیب نے بھی کوئی خاص اہتمام تو نہ کیا تھا، لیکن زہیب کی اماں نے بڑھ چڑھ کر سارے خاندان میں اپنی بڑائی کے ٹنکے پیٹے تھے۔ بھائی حسینہ سے اس کی خیر خیریت پوچھ رہا تھا، اور اس نے مسکرا کر بھائی کو تسلی دے دی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر 2 دن گزرے تو ساس نے کہہ دیا کہ تمہارے بھائی نے فریج نہیں دیا تھا، ہمارا فریج خراب ہو چکا ہے، اپنے بھائی سے کہو کہ فریج دے دے۔ یہ سن کر حسینہ پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی تو بھائی نے جہیز کا پچھلا قرضہ ہی نہیں اتارا ہوگا، اور فریج کیسے مانگ سکتی ہوں، لیکن اس کی ساس نے اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کیا اور کہنے لگی: اپنے بھائی سے فریج لے کر آنا، اور نہ تب تک اپنے میکے بیٹھی رہنا۔ ہم تو یہ سوچ کر بہو لے کر آئے تھے کہ گھر کی تو 4 چیزیں ہی بدل جائیں گی، لیکن تم تو خود آ کر ہمارے سر پر پڑ گئی۔ بیچاری حسینہ روتے دھوتے اپنے میکے پہنچی تو بھائی نے اسے دیکھتے ہی منہ بسورا کہنے لگی کہ اب کیوں آئی ہو، بڑی مشکل سے تمہاری رخصتی ہوئی ہے۔ وہ بھابھی کے آگے تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن جب بھائی کام سے لوٹا تو اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ بیچارہ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے تو اس نے اتنا کچھ جمع کر کے شادی کی تھی۔ فریج دینے کے لیے اس کے پاس ہرگز بھی 1 روپیہ نہیں تھا، اور وہ پریشانی کے عالم میں جہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ اس کی بھابھی کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی تو وہ کہنے لگی: خبردار، جو اب یہ فرمائش پوری کی، جو آج فریج مانگ رہے ہیں، کل کو موٹر سائیکل مانگ لیں گے، ہم کہاں سے یہ سب پورا کرتے رہیں گے؟ بھابھی نے ایک نظر حسینہ پر ڈالی اور کہنے لگی: بی بی اپنے سسرال جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم ان کی ایسی بڑی بڑی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے۔ بات تو حسینہ کی بھابھی کی بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن حسینہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے روتی ہوئی کہا کہ میری ساس نے کہہ دیا ہے کہ فریج کے بغیر نہ آنا، میں جاؤں گی تو بھی وہ دھکے ہی ماریں گی۔ بھائی نے کہا: بہن تم فکر نہ کرو، میں کچھ بھی کر کے فریج کا انتظام کرتا ہوں۔ اگلے ہی دن اس کے بھائی نے اپنا کچھ سامان بیچا اور قسطوں پر فریج خرید لیا۔ پہلی قسط ادا کر کے اس نے سوزوکی میں فریج کو لوڈ کروایا اور بہن کو بٹھا کر اس کے سسرال لے گیا۔ اس کے سسرال والے نیا فریج دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کی ساس نے پینترا بدلا اور حسینہ کے بھائی سے کہنے لگی کہ ہم نے تو یہ سہولت آپ کی بہن کے لیے ہی مانگی، بیچاری گرمی میں کام کرتی ہے، پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جا بیٹا بھائی سے کہہ دے، وہ فریج دے دے گا۔ اب تم تو اکلوتے بہن بھائی ہو، بہن کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ حسینہ کی ساس نے اس کے بھائی کے آگے اپنا لہجہ بالکل شیریں رکھا تھا، کیونکہ ان کے مطلب کا فریج انہیں مل گیا تھا۔ حسینہ کا بھائی اسے سمجھا بجھا کر چھوڑ کر چلا گیا کہ بس بہن نبھانے کی کوشش کرو، لیکن حسینہ ایسے سخت دل لوگوں میں کیسے نبھانے کی کوشش کرتی جن کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ کچھ دن تو اس کے سسرال والے خاموش رہے، لیکن پھر ایک نیا تقاضا شروع ہو گیا۔ واشنگ مشین خراب ہوئی تھی اور وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی۔
اس لیے حسینہ کی ساس نے پھر اسے واشنگ مشین کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی۔ وہ بار بار یہی تقاضا کر رہی تھی کہ واشنگ مشین اپنے بھائی سے مانگ کر لاؤ۔ حسینہ بار بار انہیں ٹال رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھائی تو پہلے ہی فریج قسطوں تلے دب گیا تھا، اب واشنگ مشین کہاں سے دیتا؟ اور پھر اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ فرمائشوں کا یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ اس کی ساس نے جب دوسری بار اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالا تو اس کے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے مجبور بھائی کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی، اور پھر اسے بھابھی کا سامنا بھی تو کرنا تھا۔ اسی لیے وہ بھائی کے گھر جانے کی بجائے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہیں قریب میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کو لوگوں کے جوتے پالش کرتے دیکھا۔ لوگ پالش کے پیسے تو دے ہی رہے تھے، ساتھ اس کی مدد کے لیے بھی ایکسٹرا پیسے دے جاتے۔ حسینہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایسا ہی کوئی کام کروں، اور نہ ہی میکے جاؤں نہ ہی سسرال۔ اسے اپنی زندگی ایک بوجھ لگ رہی تھی جسے وہ دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زہیب نے بھی اپنی ماں کو نہیں روکا تھا۔ جب اس کی ماں نے واشنگ مشین کا کہہ کر اسے گھر سے نکالا تھا تب زہیب وہاں موجود تھا۔ حسینہ نے اسے فریاد کی تھی کہ میری مدد کرو، مجھے اس طرح گھر سے نہ نکالو، لیکن زہیب تو خود ایک لالچی قسم کا آدمی تھا۔ اسے تو اتنا قیمتی فرنیچر پسند نہیں آیا تھا، پھر وہ واشنگ مشین کے لیے کیسے حسینہ پر دباؤ نہ ڈالتا۔ اس لیے اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم واشنگ مشین لے کر نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بیچاری حسینہ سڑک پر بیٹھی لوگوں کے جوتے پالش کرنے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی، اس کے پاس جو پیسے تھے اسی سے اس نے کچھ سامان خرید لیا تھا۔ اب رات کے وقت اس کے پاس جانے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ قریب ہی ایک کچی بستی تھی۔ ایک عورت نے اس کا حال دیکھا تو اسے اپنے ساتھ لے گئی، اپنی جھونپڑی میں رکھ لیا۔ صبح وہ پھر وہیں بیٹھ گئی اور لوگوں کے جوتے پالش کرنے لگی۔ اتفاق تھا کہ اسی راستے پر اس کا بھائی نکل آیا۔ حسینہ نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ بھائی اپنی اس بہن کو نہ پہچان پاتا جو اس کی بہت لاڈلی تھی۔ حسینہ کے بھائی نے جب بہن کو روڈ پر جوتے پالش کرتے دیکھا تو وہ بالکل سناٹے میں آ گیا۔ اپنی بہن کے قریب آیا تو حسینہ نے شرمندگی سے نظریں چرا لی، سر جھکا لیا، اور اسے لگا کہ شاید بھائی نے نہ پہچانا ہوگا۔ لیکن بھائی نے جیسے ہی حسینہ کہہ کر اسے آواز دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور پھر اس کے بھائی کو ساری بات پتہ چل گئی۔ وہ کہنے لگا تم میرے پاس گھر کیوں نہیں آئی؟ حسینہ نظریں چرا کر کہنے لگی بھائی کیا میں آپ کے حالات سے واقف نہیں ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے کس طرح رخصت کیا تھا؟ پھر میں کیسے فریج کے بعد واشنگ مشین کا تقاضا لے کر آپ کے دروازے پر آ جاتی؟ مجھے تو بھابھی کے آگے بھی شرم آتی ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ اس کا بھائی کہنے لگا کہ وہ تمہارے بھائی کا گھر ہے، تمہاری بھابھی کے لیے نہیں۔ بھائی کے لیے آنا چاہیے تھا، کم سے کم مجھے تو بتاتی کہ تمہاری سسرال والوں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ مجھے تو لگا تھا وہ لوگ اچھے ہوں گے، تم وہاں بس جاؤ گی، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ پھر سب سے بڑی بات صہیب پڑھا لکھا لڑکا ہے، وہ کیسے ایسی گھٹیا باتیں کر سکتا ہے؟ تم یہاں سے اٹھو اور ابھی میرے ساتھ چلو۔ حسینہ نے گھبرا کر پوچھا بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ اس کے بھائی نے جوتوں کا ایک ہار بنایا اور اسے لے کر اس کے سسرال پہنچ گیا۔ گلی میں پہنچتے ہی اس نے جوتوں کا وہ ہار حسینہ کے گلے میں ڈالا اور گلی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سسرال تک لے گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلی میں سارے لوگ باہر نکل آئے۔ خوب شور ہنگامہ مچ گیا کہ جو بہو کچھ دنوں پہلے رخصت ہو کر آئی تھی، آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ گلے میں جوتوں کا ہار پہنے آئی ہے۔ حسینہ کا بھائی گھر کے اندر نہ گیا بلکہ اس کے سسرال کے دروازے پر کھڑا رہا۔ اس کے سسرال والے ہی باہر آ گئے کیونکہ یہ خبر ان کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی کہ حسینہ جوتوں کا ہار پہنے اپنے بھائی کے ساتھ گلی میں موجود ہے اور خوب تماشا بن رہا ہے۔ اس کی ساس اور زہیب کہنے لگے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اپنی بہن کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ اس ہی کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیا ہے، ہماری بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ اس کے بھائی نے حسینہ کی ساس اور شوہر کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہنے لگا یہی جوتے تو آپ طنز کی
طرح میری بہن کے سر پر دن رات برساتے ہیں، کبھی واشنگ مشین کی فرمائش کا جوتا تو کبھی فریج کی فرمائش کا جوتا، کبھی فرنیچر کا سائز چھوٹا ہونے کا جوتا۔ میں نے سوچا ہے کہ سارے جوتے اپنی بہن کے گلے میں ڈال دوں، جب جس چیز کا جوتا چاہے آپ اٹھا کر اس کے سر پر مار دیں، لیکن اس طرح بار بار اسے گھر سے نہ نکالیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک یتیم بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے؟ ہم تو آپ کو عزت دار اور شریف لوگ سمجھے تھے، اس لیے اپنی چاند سی بہن میں نے آپ کے بیٹے کے حوالے کی تھی، لیکن آپ لوگوں نے تو بات بات پر اسے جوتے مارے ہیں، اس لیے آج میں خود اسے جوتوں کا ہار پہنا کر لے آیا۔ ابھی آپ کا دل نہیں بھرا تو بتا دیں، میں ایک اور جوتا کا ہار ڈال دوں، کیونکہ آپ کے پاس تو تانوں کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو سونے کے کان بھی لا دوں گا تو بھی آپ کو وہ کم لگے گی۔ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ زہیب کہنے لگا، بھائی گھر میں چل کر بات کریں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ گلی میں یوں اپنا تماشا بنتے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ حسینہ کے بھائی نے کہا، یہ تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس محلے کا، اس معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کا معاملہ ہے۔ یہاں ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی لڑکی جہیز کے لیے ذلیل ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آج ایک ہی بار ان سب لڑکیوں کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا دوں، تاکہ سب کے سسرال والوں کو ٹھنڈ پڑ جائے، اور یہی جوتے وہ دن رات ہماری بہنوں کو مارتے رہیں۔ حسینہ کے بھائی کی بات سن کر زہیب کا منہ بالکل بند ہو گیا تھا، اس کی سانس کی بھی کھگی بند گئی تھی، کیونکہ محلے والے انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ سب جان گئے تھے کہ حسینہ کے ساتھ اس کے سسرال میں کیسا سلوک ہو رہا تھا۔ بظاہر وہ لوگ بڑے شریف اور عزت دار بنتے تھے، اور یہی شرافت اور عزت دے کر ہی حسینہ کے بھائی نے اپنی بہن کی شادی کی تھی، لیکن چند دنوں میں ہی ان کی اصل اوقات سامنے آ گئی تھی۔ حسینہ کے بھائی نے اسی وقت زہیب سے کہہ دیا کہ تم چاہو تو میری بہن کو طلاق دے دو، نہیں تو میں خلا کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا جسے انسان سے زیادہ چیزوں کی قدر قیمت کا احساس ہو۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ایک بیٹی کو اس کے گھر والے کس طرح رخصت کرتے ہیں، لیکن جس دن بیٹی کے باپ بنو گے تو تمہیں ایک لڑکی کی قدر و قیمت اور حیثیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، لیکن تمہاری اولاد کم سے کم میری بہن سے تو نہیں ہو سکتی، اسی لیے تو میری بہن کو اسی رشتے سے آزاد کر دو۔ زہیب معافی مانگنے لگا، حسینہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تم واپس میرے گھر آ جاؤ۔ لیکن اب حسینہ کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ نفرت کے اس سینے پر قدم رکھ چکی تھی جہاں پر معافی نام کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو معاف کرتی جس نے ہر پل اس کے وجود کے اندر ایک خنجر گاڑا تھا؟ حسینہ نے منہ پھیر لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی۔ حسینہ کے بھائی نے خود اس کی خلا کا نوٹس زہیب کے گھر بھجوایا تھا، اور ساتھ ہی وہ سارا جہیز بھی واپس لے لیا تھا جو اس نے شادی پر بڑی مشکل سے جمع کر کے ان کو دیا تھا۔ حسینہ اپنے گھر واپس لوٹی تو اس کی بھابھی اسے برا بھلا کہنے لگی، لیکن حسینہ کا بھائی یہاں بھی ایک ڈھال بن گیا، کہنے لگا اگر تمہیں میری بہن سے اتنا مسئلہ ہے تو تم اپنے میکے چلی جاؤ، میں درندوں کے گھر اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سن کر حسینہ کی بھابھی کی بولتی بھی بند ہو گئی۔ حسینہ نے عدت کے دن پورے کیے تو محلے سے ہی ایک اچھے گھرانے کا رشتہ اس کے لیے آ گیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، شریف تھا، وہ ساری حقیقت سے واقف تھا، اسے ہر بات کا علم تھا۔ اس نے بنا جہیز کے حسینہ کو قبول کرنے کے لیے بھی بات کی تھی، لیکن جو جہیز اس کا بھائی اس کے لیے جوڑ چکا تھا اس نے وہ دوبارہ حسینہ کو دیا اور اسے عادل کے ساتھ رخصت کر دیا۔ عادل نے اپنی محبت سے نہ صرف حسینہ کی زندگی کو خوبصورت بنایا بلکہ پوری طرح اس کی زندگی کو بدل دیا۔ آج حسینہ اور عادل ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ حسینہ ایک بہت ہی محبت کرنے والی اور شریف لڑکی ہے، اسی لیے اس نے عادل کے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ چند بے مول چیزوں کی خاطر زہیب نے ایک نایاب ہیرے کو ٹھکرا دیا تھا، اسی ہیرے نے عادل کے گھر کو منور کر دیا تھا۔ آخر کب تک ہم جہیز جیسی لعنت کے لیے بیٹیوں کو برباد کرتے رہیں گے؟ کیوں ہم اپنے ہی گھر سے اس بات کی شروعات نہیں کرتے
اور جہیز کی لعنت کو ختم نہیں کرتے۔ اور نہ صرف جہیز لینا برا ہے بلکہ جہیز دینا بھی برا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو محبت سے رخصت کریں، دعاؤں کے حصار میں، نہ کہ مہنگی مہنگی چیزوں میں، کیونکہ یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں لیکن ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ ساتھ نبھاتی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔